نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور پارہ نمبر 12 سورہ ہود رکوع نمبر 2 آیات نمبر 9 10 11 12 13 اور 14 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اگر ہم چکا دے انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت ثم نزعناها منہ پھر ہم اسے چھین لیتے ہیں یا چھین لے انہ لیئوس کفور تو وہ نا امید نا شکر ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور اگر ہم چکا دے نعماء نعمت بعد ضرّاء تکلیف کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ کہ سارے بدحالیاں دفع ہو گئی عنی مجھ سے انہ لفریح کفور بے شک وہ اترانے لگتا ہے شیخی بگارتا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات مگر جن لوگوں نے صبر اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ پس کہے تو چھوڑ بیٹھے گا کچھ چیز اس میں سے جو وحی آئی تیری طرف وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا اس پر خزانہ او جاء معه ملک یا کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتہ آیا انما انت نذیر بے شک آپ ڈرانے والا ہے واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالی ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے ام یقولون افتراہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنایا ہے قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات آپ فرما دیجئے کہ تم اس جیسے 10 صورتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے بغیر ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے فَاعْلَمُوا جان لو انما انزل بعلم اللہ تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کے علم کے مطابق اتارا گیا ہے وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو آیات نمبر 19 میں انسانی مزاج اور انسانی طرز عمل کا بیان ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ
کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے، مہربانی سے کوئی رحمت یا مہربانی کا مزہ چکھا دے اور پھر ان سے چھین لے تو یہ نا امید ہو جاتے ہیں، نہ شکر اختیار کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، حالانکہ صبر کر کے آئندہ کے لیے خیر اور بلائی کی امید رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ انسان کلی طور پر، کافر انسان کلی طور پر نا امید ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ نا امید بلکہ ناشکر بن جاتا ہے۔ آیات نمبر 10 میں انسانی مزاج کا دوسرا رخ بیان فرمایا کہ جب اسے دکھ، درد، تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، مرض کے بعد صحت ملتی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میرا دکھ درد ختم ہو گیا، اب میں نعمتوں میں ہی رہوں گا، اور یہ خیال نہیں کرتا کہ ہر کمالے راز زوالے، یہ راحت بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ اقتدار بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ایک تو اللہ ہے، ایک حالت میں تو میرا رب ہے، پھر انسان تو متغیر ہے، یہ تو ان کے حالات تو تبدیل ہوتے ہیں، کبھی غربت، کبھی مالداری، کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی دن، کبھی رات، یہ دنیا تو ازداد کا نام ہے۔ یہ انسان جو فطرتاً غیر مستقل مزاج ہے، جلباز ہے، ناشکر ہے، نا امید ہے، موقع پرست ہے، اور اس طرح کے کئی امراض میں مبتلا ہے، ان امراض اور ان احوال کے اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرمائی ہے، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ ماضی کے واقعات سے سبق حاصل کرو اور مستقبل کی فکر کرو۔ مجرم کہ آسودگی ما عدم ماست، ما زندہ ازانیم کہ آرام نگیریم، یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ الباری نے فرمایا تھا، انقلابات جہاں واعظ رب ہے دیکھو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ تو یہ تغیرات جو ہے یہ تو انسان کے ساتھ وابستہ لازمی چیزیں ہیں، اور اس میں نا امیدی، نا شکری کی تک نہیں بنتی۔ اللہ تعالی ارحم الراحمین ذات ہے، اور اللہ کی ذات قائم اور دائم ہے۔ باقی انسان کامل یا مسلمان کامل وہ ہے جو ہر تغیر، ہر انقلاب، ہر رنج، ہر غم اور ہر مصیبت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، قدرت کا دامن پکڑ لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس رب کے دست قدرت میں تصرف الاحوال ہے اور تغیر الاحوال ہے، احوال کی تبدیلی جس رب کے ہاتھ میں ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسباب پر نہیں بھائی، مسبب الاسباب پر نظر رکھو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آیت نمبر 11 میں ایک استثنائی صورت ذکر کی کہ کامل
انسان یا کامل مسلمان عام مسلمانوں سے ممتاز ہے، اور مستثنا تب ہوگا کہ وہ مصائب پر صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ آیات نمبر 12 میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے، یا ایک خاص واقعہ کے متعلق یہ آیات نازل ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی فرمائشیں کی کہ اس قرآن میں ہمارے اصنام اور بتوں کی برائی ہے، اور ہمارے اصنام اور بتوں کی برائی کا بیان ہے، اس لیے آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اس قرآن میں ترمیم کرے۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس قرآن کو چینج تبدیل کرو۔ دوسری بات کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ دیگر بادشاہوں کی طرح آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے طرف سے کوئی خزانہ نازل ہو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تیسری بات کہ کوئی فرشتہ آ کر آپ کے رسالت کی تصدیق کرے کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے، تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے فرمائشوں سے دلگیر نہ ہو، تنگ دل نہ ہو۔ لفظ لعلکا دراصل اس مضمون کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا لفظ لعلکا میں وہ تعبیر بتلائی جاتی ہے کہ فی الواقع آپ کے بارے میں ایسا خیال ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مقصود ان چیزوں سے برات کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اصنام کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، غیر اللہ کے بارے میں قرآن کریم کے کسی حصے میں نہ ترمیم سکتی ہے، نہ آیت مل سکتی ہے، لہذا اسی طرح کی فرمائشوں سے آپ دل تنگ مت کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، اللہ تعالی نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ باقی آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین حق پہنچانا، دریا کے اپنے موجوں سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، وما علینا الا البلاغ المبین، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ دین حق لوگوں تک پہنچائے، عالمی انسانیت تک خیر خواہی کے تحت دین پہنچائے، اللہ کے احکامات پہنچائے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائے۔ باقی ہدایت اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ طلب حق کے لیے قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ فرمائش معجزات یہ ایک صفاحت ہے، ایک بے وقوفی کے مترادف ہے۔ یہ سوال اور فرمائش ہے صرف عناد کی بنیاد پر ہے، یہ صرف حسد کی بنیاد پر تھی۔ اور قرآن کا اعجاز جب ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح دائمی قیامت کی صبح تک جو معجزہ ہے، ناقابل انکار معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں مشرکین کے قول نقل کی، مشرکین نے اعتراضات شروع کی کہ نعوذ باللہ یہ قرآن تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ قرآن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے تو پھر تم بھی عرب ہو،
تم بھی اپنے آپ کو فصحا کہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو بلغا شعراء کہتے ہو، تم بھی اس جیسے 10 صورتیں بناؤ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں ایک آدمی بنائے، بلکہ سارے عرب عجم، کالے گورے، جنات انسان سب مل کر اس جیسا کلام بناؤ۔ لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے، قیامت کی صبح تک نہیں کر سکو گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ایک چھوٹی سی سورت کو چیلنج کیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، من مثلہ، قرآن کی فصاحت، بلاغت، اعجاز کی مثال لا سکتے ہو، لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم یہ کام نہیں کر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جو تیار کیے گئے وہ للکافرین، اس قرآن کے منکرین کے لیے اور کافرین کے لیے، لہذا تم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے تم یہ نہیں کر سکتے، نفی فی الاستقبال ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور جن کو قرآن کریم جیسے صورت بنانے کی دعوت دی ہے، وہ جتنی بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے، خیر القرون میں ہو، شر القرون میں ہو، جس صدی میں ہو، جس عمر میں ہو، جس رنگ کے ہو، جس نسل کے ہو، دنیا کے جس خطے کے ہو، اگر یہ کام نہیں کر سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے، قیامت کے صبح تک نہیں کر سکتے، تو سمجھ لو کہ تمہارا یہ کہنا یہ جھوٹ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنایا۔ جان لو کہ یہ قرآن انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کے طرف سے نازل ہے۔ یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، کوئی اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن کریم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا کتاب نہیں آئے گا۔ قیامت کے صبح تک عالم انسانیت کے رہنمائی اس کتاب قرآن کریم نے کرنی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم انسانیت کے لیے ہے اور قیامت کے صبح تک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، یہ امت آخری ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اب تم بتاؤ فہل انتم مسلمون، کیا تم حکم مانتے ہو نہیں مانتے؟ دین اسلام کو قبول کرتے ہو یا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ دین اسلام کی قبولیت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لہذا دلائل کے بعد، مضبوط دلائل کے بعد، اخلاص کی بنیاد پر، خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ ایک دعوت ہے، عظیم دعوت ہے کہ آؤ اللہ کے دین کو قبول کرو، قرآن کو تسلیم کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کرو، اور قرآن و سنت میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوری عالم انسانیت کی کامیابی ہے۔
اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی، سیاسی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، زندگی کے ہر لمحے لحظے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔